بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت ہی ذی شان و وقار فخر سادات صاحب صدارت حضرت قبلہ پیر سید فتح علی شاہ صاحب گیلانی مدہ ذل العالی، برادر مکرم واجب الصد ذی احترام شیخ طریقت فاضل جلیل حضرت قبلہ پیر سید غلام محمد شاہ صاحب مدہ ذل العالی، برادرم فخر السادات بلبل مدینہ حضرت قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب مدہ ذل العالی اور دیگر تمام عشاقان رسول سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، اپنی اور اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سامعین وقار، بزم ثنائے خیر ورا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام یہ سالانہ گیارہویں محفل پاک ہے۔ تاجدار بغداد سرکار غوث العظم الشیخ عبدالقادر جیلانی فی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید بھی ہیں، اور آپ آل اللہ کے صوفیاء کے امت محمدیہ کے اولیاء کے شیخ سردار اور امام۔ آج کی اس پروقار تقریب فرید جو گیارہویں شریف کے نام حضور غوث پاک سرکار غوث العظم الشیخ عبدالقادر جیلانی فی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ گیارہویں والے پیر کی نسبت سے منسوب ہے۔ میں چاہوں گا کہ پیغام کی صورت میں آپ کو یہ سمجھانے کہ اللہ پاک مجھے کامیابی عطا فرمائے کہ ولی کس کو کہتے ہیں، ولی ہوتا کون ہے، اور ولایت کا نور اللہ پاک کس کو عطا فرماتا ہے۔ لفظ ولی کا اگر آپ حالت فاعلی میں اور حالت مفعولی میں معنی دیکھیں تو الولی ولایت مصدر سے اس کا معنی بنتا ہے جو اللہ کا ہو، اللہ والا، بولیے کیا؟ اللہ والا۔ اور حالت مفعولی میں اس کا معنی بنتا ہے اللہ جس کا ہو جائے۔ حالت فاعلی میں الولی ولایت مصدر سے اس کا معنی بنتا ہے حالت فاعلی میں
کہ یہ موہب ہو اور وہ محبوب ہو، اس کا تعلق مان دھان ظاہر باطن اندر باہر جینا مرنا چلنا پھرنا دوستیاں دشمنیاں یارانے بیگانے اپنے پرائے اس کا سب کچھ اللہ کا ہو جائے وہ اللہ والا حالت فاعلی علم کی دنیا میں ریسرچ کی دنیا میں تحقیق کی دنیا میں تعلیم و تعلم کی دنیا میں درس و تدریس کی دنیا میں علم کے میدان میں اگر کوئی اس بات پر آئے گا تو حضور غوث پاک کے سادات کرام کے جوڑوں کے صدقے کوئی ماں کا لال علم کی دنیا میں اس کا رد کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ ولی الولیو خالی لفظ کو بھی اگر دیکھیں تو اس کا حالت فاعلی میں معنی کیا بنتا ہے، پھر حالت مفعولی میں معنی کیا بنتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ گئے اور اللہ پاک کی سمجھ عطا فرمائے تو اولیاء پر جو مناظرے ہوتے ہیں معاملہ یا جو باتیں ہوتی ہیں یہ ساری دم توڑ جائیں گے۔ ولی کہتے اس کو ہیں جو اللہ کا ہو جائے، زندگی اس طرح بسر کرتا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے، ولی اس کو کہتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، درد والا بھی بستر پہ چلا گیا، بے درد بھی بستر پہ چلا گیا، دونوں بستر پہ چلے گئے۔ بے درد صبح تک لمبی تان کے سوتا رہا اور درد والا جو ہی بستر پر گیا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ایک بے چینی تھی، ایک بے قراری تھی، ایک اضطراب تھا۔ اس بے چینی نے، بے قراری نے، اس اضطراب نے اسے سونے نہیں دیا، اس نے اپنے پہلوؤں کو بستر سے جدا کر دیا۔ مولا وہ بے چینی کیا ہے، وہ بے قراری کیا ہے، وہ اضطراب کیا ہے؟ کہا وہ بے چینی یہ ہے کہ اس کی آنکھ لگ چکی ہے۔ سمجھ رہے ہیں جس کی نوجوانوں جس کی آنکھ لگ جائے پھر اس کی آنکھ لگتی نہیں ہے، ہماری اس لیے لگ جاتی ہے کہ اس سے لگی جو نہیں ہے۔ اس کی آنکھ لگ جائے پھر اس کی آنکھیں لگتی نہیں ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ایک بے چینی نے، بے قراری نے، اضطراب نے اسے سونے نہیں دیا، پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر لیا۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم خوف و طمع، ساری رات مصلے پہ سواری کرتے ہیں اور خوف سے بھی اپنے مولا کو پکارتے ہیں اور امید سے بھی اپنے مولا کو پکارتے ہیں، اس کی یاد میں مست رہتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں۔ ان کی راتیں یاد الہی میں بسر ہوتی ہیں، ان کی راتیں مصلے پر بسر ہوتی ہیں۔ یہ ساری رات اپنے مولا کو منانے میں، بلانے میں، پکارنے میں، آہو گریہ و زاری میں گزار دیتے ہیں۔ ان کی راتیں اس طرح بسر ہوتی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جب دن کا اجالا چھا جاتا ہے پھر جو اللہ کی جناب سے انہیں رزق ملتا ہے، ادھر دیکھیں، پھر وہ تجوریاں نہیں بھرتے، پھر وہ بینک بیلنس نہیں بناتے، وہ تجوریاں نہیں بھرتے، بینک بیلنس نہیں بناتے، پھر وہ لوٹتے نہیں ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ان کو ملتا ہے پھر یہ امت مصطفیٰ میں لٹاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ادھر دیکھیں، کچھ باتیں دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ جو لوٹتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو لٹاتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ جس کا توکل بندوں پر نہیں ہوتا، جس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، جو بندوں کو نہیں تکتا اللہ کو تکتا ہے،
جو بندوں کو نہیں دیکھتا اللہ کو دیکھتا ہے، جو گنتا نہیں پھرتا بلکہ لٹاتا پھرتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس نعرہ تکبیر، صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت شفیق بلخی تشریف لائے، تعارف نہیں کرایا، پہچان نہیں کرائی، اپنی شناخت نہیں کرائی، بغیر تعارف کرائے، بغیر شناخت کرائے، بغیر پہچان کرائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، تعارف نہیں کرایا، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی پہچان بھی اپنی نہیں کرائی۔ آپ نے پوچھا بابا کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا بلخ سے۔ کہا اچھا بلخ سے آئے ہو، وہاں شفیق نامی اللہ والا رہتا ہے، وہ زندگی کیسے بسر کرتا ہے؟ آپ نے سوال پوچھا، انہوں نے فرمایا اسے کچھ مل جائے تو شکر کرتا ہے، نہ ملے تو صبر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس طرح زندگی بسر کرتا ہے، کچھ مل جائے تو شکر کرتا ہے، نہ ملے تو صبر کرتا ہے۔ یہ حال تو میرے مدینہ کے کتوں کا ہے، ان مدینہ کے کتوں کو بھی مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ ہمارا حال اس سے وراء الورا ہے۔ اللہ والا ہوتا وہ ہے حالت فائلی میں جس کا تن من دھن ظاہر باطن اندر باہر جینا مرنا چلنا پھرنا دوستیاں دشمنیاں یارانے بیگانے سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، وہ پھر لٹاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، وہ تجوریاں نہیں پڑتا، وہ بیلنس نہیں بناتا، وہ 99 ودھانے کے چکروں میں نہیں رہتا، بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کی راتیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس کی راتیں بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اس کے دن بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اور حالت فائلی کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں حالت فائلی یہ ہے کہ تتی تھی چوگن چدھار پھرا، ہند سندھ پنجاب سے مان پھرا، سون بارت شہر بازار پھرا، متیار ملم کہیں سانگ صدا۔ حالت فائلی یہ ہے اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ میں مچھڑی نت جان بلب۔ آقا میری حالت یہ ہے کہ ہجر و فراق کے خنجر کے نیچے صبح و شام ذبح ہو رہا ہوں، ماہی بے آب کی طرح پھڑک رہا ہوں، مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا ہوں۔ ہجر برداشت نہیں ہوتا، فراق برداشت نہیں ہوتا، دوری برداشت نہیں ہوتی، نقابات اٹھا دے، پردے اٹھا دے، حجابات پلٹ دے، دوریاں ختم کر دے، فاصلے مٹا دے۔ ایتھ میں مچھڑی نت جان بلب، آپ کے ہجر میں مرتا ہوں، میری جان ہونٹوں پر ہے۔ خوش وسدے وچ ملک عرب، حضور آپ کا ہجر برداشت نہیں ہوتا، آپ کا فراق برداشت نہیں ہوتا۔ کاغا موہ سارا تن کھا جا، چن چن کھائیو مارا ماس، پر دو نینن نہ کھائیو موہ پیا تکن کی آس۔ حالت فائلی یہ ہے، کسی عاشق نے کہا تھا کہ تن میرا جے کنگھی ہوئے، تن میرا جے کنگھی ہوئے، اور کنگھی کی تعریف کیا ہے، کنگھا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ادھر دیکھیں پلاسٹک کی ہو یا لوہے کی ہو یا لکڑی کی ہو، اس کو کاٹا بھی جائے چیرا بھی لگے، کاٹا بھی جائے مگر جدا بھی نہ ہو۔ اگر جدا ہو گئی تو کنگھی نہیں بنے گی، اور جڑی رہے گی، اور کاٹی بھی جائے دانا بھی بنے، چیرا بھی لگے، پھر کنگھا بنے گا۔ عاشق کہتا ہے حالت فائلی میں الولی و ولایت مصدر سے ولی اس کو کہتے ہیں کہ تن میرا جے کنگھی ہوئے، اگر میں اس حالت پہ بھی پہنچ جاؤں کہ میرا تن چیرا جائے کاٹا جائے، اور اس حالت تک بھی اگر میں پہنچ جاؤں تن
میرا جے کنکھی ہووے تاں زلف محبوب دی باواں، تب بھی بات محبوب کی کروں گا، تب بھی بات یار کی کروں گا، تب بھی بات حبیب کی کروں گا۔ حالت فائلی میں ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا ہوتا ہے۔ بولیے کیا؟ جو اللہ والا، کیا اللہ والا، جس کی راتیں بھی اللہ کے لیے، جس کے دن بھی اللہ کے لیے، جس کی دوستیاں بھی اللہ کے لیے، جس کی دشمنیاں بھی اللہ کے لیے، جو جیتا ہو تو اللہ کے لیے، مرتا ہو تو اللہ کے لیے۔ وہ چہرے دیکھ دیکھ کر باتیں نہ کرتا ہو، وہ چہرے نہ گنتا پھرتا ہو، اس نے کوئی دفتر اپنے پاس نہ رکھے ہوئے ہو کہ اتنے میرے بن گئے ہیں مرید اور اتنے بن گئے ہیں۔ وہ دنیا سے بھاگتا ہو، دنیا اس کے پیچھے وہ جنگل میں رہتا ہو تو بھی اللہ کا، وہ شہر میں رہتا ہو تو بھی اللہ کا۔ تتی تھی جو گن چدھار پھرا، ہند سندھ پنجاب کے مار پھرا، سن بھرت شہر بازار پھرا، متیار ملم کہیں سان سبا۔ محبوب کی وصل و وصال کی تمنا میں، محبوب کے وصل و وصال کی آرزو میں، محبوب کے وصل و وصال کی خواہش میں، محبوب کے ملن میں، محبوب کی ملاقات کے لیے جیتا ہو، مرتا ہو، پھرتا ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں۔ اور حالت مفعولی میں، حالت مفعولی میں اللہ جس کا ہوگا اسے ولی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہو گیا، پھر محبتوں کے انداز بدل گئے۔ پہلے جو اللہ کا دوست تھا وہ اس کا دوست، جو اللہ کا دشمن تھا وہ اس کا دشمن۔ اب محبتوں کے انداز بدل گئے۔ یہ محب اللہ تھا، پھر محبتوں کے انداز بدلے، پھر یہ محبوب اللہ ہو گیا، محبوب اللہ ہو گیا، حبیب اللہ ہو گیا، پھر اللہ اس کا ہو گیا۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں خدا جس کا ہو، ساری خدائی اسی کی ہے، ساری خدائی اسی کی ہے۔ خدا جس کا ہو پھر ساری خدائی اسی کی ہے۔ کل تک خواجہ صاحب فرماتے تھے حالت فائلی میں کہ میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وس دے وچ ملک عرب۔ حالت مفعولی میں کیا ہوا؟ کرم ہوا، کرم بالائے کرم ہوا، فاصلے مٹ گئے، دوریاں ختم ہو گئی، پردے اٹھا دیے، نقابات پلٹ دیے، حجابات اٹھا دیے۔ پھر وہی خواجہ صاحب فرماتے ہیں حالت مفعولی میں خلقت کو جیندی گول ہے وہ تے ہر دم فرید تے کول ہے۔ فرید کے پاس ہے، وہ شام کی فرید کے پاس۔ پھر کچہریاں نصیب ہوتی ہیں، پھر حضوریاں نصیب ہوتی ہیں، پھر کچہریوں والا ہوتا ہے، پھر کچہریوں والا بنتا ہے، پھر حضوریوں والا بنتا ہے۔ جب نفس امارہ کے چنگل سے آزاد ہو کر، نفس امارہ کو مار کر، نفس امارہ کو پچھاڑ کر، نفس امارہ سے کشتی لڑ کے اسے گرا کر، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ پہ فائز ہوتا ہے، پھر رب رب ہو کے فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بندے اب تو میرا بندہ ہے، اب تو میرا بندہ ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے۔ اے نفس مطمئنہ اس حال میں میرے پاس لوٹ گیا کہ میری جنتیں تیری منتظر ہیں اور تو میری جنتوں کا منتظر ہے۔ یہ محبوب اللہ ہوتا ہے، معشوق اللہ ہوتا ہے، مطلوب اللہ ہوتا ہے۔ حالت فائلی میں بندہ طالب ہوتا ہے، مولا مطلوب ہوتا ہے، اپنی اپنی شان کے لائق۔ بندہ محب ہوتا ہے، مولا محبوب ہوتا ہے۔ بندہ عاشق ہوتا ہے، مولا اپنی شان کے لائق۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر فاصلے مٹ جاتی ہے، دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ امام غزالی سید رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں تحیات میں بیٹھتا ہوں تو السلام علیکم ایھا النبیوں کے بعد آگے نہیں بڑھتا جب تک بارگاہ مصطفیٰ سے جواب نہ لے۔ علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو حلال کا لقمہ کھاتا ہوں جب میں اس پہ نگاہ دوڑاتا ہوں تو اس کا جو نور ہے
لقمے سے نکلتا ہوا میں بارگاہ مصطفیٰ اور گنبد خضرا سے ٹکراتا ہوا جب بندہ اتنی غربتوں میں آتا ہے، سنگتوں میں آتا ہے، میتوں میں آتا ہے، بیٹھک میں آتا ہے، کچہریوں میں آتا ہے، تو پھر اللہ والا یہاں تک کہتا ہے کہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان کسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من الولیو، بس میں نے پیغام آپ کو دینا تھا، وقت بھی نہیں ہے۔ الولیو بولے میرے ساتھ، الولیو، ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کہتے کس کو؟ ولی بنتا کیسے ہے؟ سن لیں، علم بھی نور ہے۔ بولیے کیا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا، حضور غوث پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ مقام کتبیت پر فائل ہو گیا۔ لوگوں جس طرح علم نور ہے اور یہ کسی گناہگار کے سینے میں نہیں آتا، العلم نور لا یعطی لعاصم، علم نور ہے یہ کسی گناہگار فاسق فاجر کے سینے میں نہیں آتا۔ لکھ لیں میری بات، جس طرح علم نور ہے یہ کسی گنہگار کے سینے میں نہیں آتا، ولایت بھی نور ہے یہ کسی جاہل کے سینے میں نہیں آتا۔ کتوں کے لڑانے والے، ریچھوں کے لڑانے والے، اونٹوں کے لڑانے والے، دھن دولت کے پجارے اور بینک بیلنس بنانے والے اور اپنی تجوریاں بھرنے والے اور دنیا کے لیے جینے والے اور دنیا کے لیے مرنے والے، نہ ہم نے کبھی ان کا دفاع کیا ہے نہ کبھی کریں گے۔ ولی اسے کہتے ہیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو بڑھیا آئی، وہ بڑھیا آئی، حالت فاعلی بھی سمجھے، حالت مفعولی بھی سمجھے۔ جب وہ بڑھیا آئی اور اس نے اپنے بچے کو مدرسہ میں داخل کرایا، کچھ عرصہ بعد آئی تو وہ سوکھی روٹیاں کھا رہا تھا۔ قبلہ شاہ صاحب سوکھی روٹیاں، آپ نے کہا بھی یہ کیا؟ میرا بچہ تو سوکھی روٹیاں کھا رہا، اور آپ اس وقت مرغا تناول فرما رہے تھے۔ کہا کہ آپ مرغا کھائیں اور میرا بچہ سوکھی روٹی کھائے؟ ساتھ جو ہڈیاں پڑی ہوئی تھی وہ جو آپ تناول فرما کے رکھتے جا رہے تھے، نگاہ ولایت جو آپ نے ڈالی سرکار غوث پاک نے، حضور غوث الورا نگاہ ولایت ہڈیوں پہ ڈالی، ان پہ گوشت پوست چڑھ گیا، تم بِإِذْنِ اللہ کا زندہ مرغی ہو گئی۔ کہا بی بی جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچے پھر مرغیاں بھی کھا لے، یہ میرے گلے کی جو تو ہریالی دیکھ رہی ہے میں نے 14 سال درختوں کے پتے کھائے۔ فقر کسی شے کا نام ہے، فاقہ کسی شے کا نام ہے۔ لوگوں اللہ جس کا درود قبول کرتا ہے اسے فقر کی دولت دیتا ہے، اسے فاقے میں مبتلا کرتا ہے۔ اور لکھ لو، حسین پیر سے بڑا کوئی پیر نہیں، گنبد خضرا سے بڑا کوئی آستانہ نہیں، اور امام عالی مقام سے بڑا کوئی سجادہ نہیں۔ جب مصیبتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، علام آتے ہیں تو یہ اللہ والوں پر بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں سنو، جس کا درود قبول ہو جاتا ہے اس میں فقر آتا ہے، فاقہ آتا ہے، غربت آتا ہے۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے فقر بھی دیتا ہے، غربت بھی دیتا ہے۔ اللہ جسے اپنی کچہریوں میں لے کے آنا چاہتا ہے دنیا کو اسے دور کر دیتا ہے۔ طلب دنیا اس کے پاس نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک نے ستایا، اس نے شاہ صاحب بھوک نے ستایا، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ گھر سے باہر نکل آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھوک نے ستایا، آپ بھی اسی وقت گھر سے نکل آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات، تاجدار کائنات، رب کا ساول، رب کا ڈھولن، رب کا ماہی، رب کا پیا، رب کا پیتا، جس کے صدقے کائنات کو سجایا گیا، بسایا گیا، بنایا گیا، وہ بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے کہ شیخین نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ تپتی دھوپ میں گھر سے باہر، دولت قدا سے باہر کیسے تشریف لے آئے؟
آپ نے فرمایا اے ابو بکر عمر، جس شے نے تمہیں باہر نکالا ہے مجھ مصطفیٰ کو بھی اسی شے نے باہر نکالا. بھوک تھی، کیا تھی؟ بھوک تھی. آپ تینوں نفوس قدسیہ اور وجہ تخلیق کائنات نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. دروازہ کھلا. زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، ساتھ شیخین کریمین بھی ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو آواز دی ابو ایوب انصاری آؤ، تمہارے گھر پر روئے زمین کے بہترین مہمان آئے ہوئے. آپ گھر کے باہر باغیچے میں موجود تھے. دوڑتے ہوئے حضور کو دیکھا، بٹھایا، گئے کھجور کے درخت سے خوشہ توڑ کے لے آئے. کیا توڑ کے لے آئے؟ خوشہ. خوشہ کہتے ہیں گچھا، پورا گچھا خوشہ توڑ کے لے آئے. جب کھجور کا خوشہ سامنے آیا، آقا نے فرمایا ابو ایوب پکی چن کے لے آتے، یہ سارا خوشہ ہی توڑ کے لے آئے. جواب سنو. کہا کہ یا رسول اللہ، میرے دل نے چاہا کہ سارا خوشہ توڑ، آمنہ کے لال کو اگر پکی کھجوریں پسند ہو تو پکی کھائیں، کچی پسند آئے جی میں کچی کھانا پسند آئے کچی کھائیں، آدھی کچی آدھی پکی کھجور اگر من چاہے وہ کھائیں. سارا خوشہ اس لیے توڑ کے آئے ہوں. آقا یہ آپ کا ہے، جی میں جو کھجور دل کرے آپ کھاتے. آپ کے گھر بکری کا بچہ تھا، وہ لیلا لیلی بکری کا بچہ تھا. آپ نے اس کو ذبح کیا، سالن تیار کیا، کھانا بنایا. جب کھانا حضور کے سامنے آیا نا، جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، حدیث تو آپ نے علماء سے بارہا سنی ہوگی نا، یہ واقعات تو بارہا سنی ہوگی. پیغام جب سامنے آیا، وہ بھنا ہوا لذیذ کھانا سپیشل آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا. آپ نے برتن میں سے بوٹی کو نکالا، بھنی ہوئی جو ران تھی بکری کے گوشت کی ران بھنی ہوئی وہ نکالی. ساتھ آپ نے 2 روٹیاں نکالی اور ران بھنی ہوئی گوشت کا ٹکڑا ان روٹیوں پہ رکھ کر آپ نے ابو ایوب جاؤ، پہلے میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں جاؤ اور میری بیٹی کو دے کے آؤ. اللہ کی عزت کی قسم، جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، عرصہ بیت گیا میری بیٹی کے گھر میں ایسے کھانا پکا لو. ایسا لذیذ کھانا کھایا، ایسا لذیذ کھانا پکا لو، میری بیٹی کے گھر میں بھی دے کر آؤ. لوگوں، اللہ والا وہ ہوتا ہے جو زندگی اس طرح بسر کرتا ہے. آپ آرام فرما تھے اور اوپر گدا بھی نہیں تھا، چادر بھی نہیں تھی، بستر بھی نہیں تھا، کھجور کی چھال تھی. اس بان کے نشان آپ کی پوسٹ پہ پڑے، اس بدن پر جس بدن کی قسم اللہ اپنے کلام میں اٹھاتا، اس نازک پھول سے زیادہ معطر اور نازک بدن پر جب سید عمر فاروق نے نشان دیکھے تو رو پڑے. کہا کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ تو نرم و گدوں پر سوئے اور رب کے حبیب آپ کی پشت مبارک پر میں چھال کے نشان دیکھ رہا ہوں، بال کے نشان دیکھ رہا ہوں. آپ نے عمر کیا اس بات پہ راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہو. بولیے کیا ہو؟ دنیا کا نہ ہو، اسے ولی کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جو اللہ کا ہو کہ اللہ اس کا ہوتا ہے. اور اس پر حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی کہ من کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ الذی یبطش بہا، میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ الذی یمشی بہا، میں بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. مطلب ہے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے چلتا ہے، اللہ کے نور سے بولتا ہے، اللہ کے نور سے سنتا ہے، اللہ کے نور سے پکڑتا ہے.
اور اللہ کے نور سے بولتا ہے، ولی اس کو کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف میں آنے والوں اور 11ویں شریف کی محفل سجانے والوں اور 11ویں شریف کی کھیر پر آ کر امت مصطفیٰ کے غربا میں تقسیم کرنے والوں، حضور غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، پیغام یہ ہے آج کی اس بابرکت نشست میں جس میں سادات کرام موجود ہیں، حضور کی آل موجود ہے، حضور کی اولاد موجود ہے، پیغام یہ ہے کہ اپنا تن من حضور سے جوڑ لیں، اللہ سے، اللہ کے بنے، اللہ والے ہو، آپ کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، اللہ کے محبوب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی نعمتوں کے در کھول دے گا، اپنی رحمتوں کے در کھول دے گا۔ پھر وقت دور نہیں جب کامیابیاں ملے گی، کامرانیاں ملے گی، عروج ملے گا، وقار ملے گا، خوشحالی ملے گی، روٹی بھی ملے گی، کپڑا بھی ملے گا، مکان بھی ملے گا، جب حضور کا نظام آئے، جب حضور کے بن جاؤ گے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔